سب سے الگ ہے، سب سے جدا نیا ہے یہ پیش قدم۔ السلام علیکم۔ جمعرات کی شام پیش قدم کے ساتھ میں اقرا صدیق اور میں سہیل بٹ۔ ہمارے آج کے شمارے میں پیام عید، عید کی سرگرمیاں اور عید کی تیاریوں پر کئی سارے موضوعات۔ ہم عید سے پہلے ہی کھلونے لاتے ہیں، ٹوائز لاتے ہیں، اور اللہ کی عبادت، انسان کی خدمت، عید الفطر۔ ہر قوم کی اپنی عید ہوتی ہے، بڑا دن ہوتا ہے، خوشیوں، مسرتوں اور شادمانیوں کا دن ہوتا ہے۔ اور جانتے ہیں عید کے روز لوگ کیا کرنا پسند کرتے ہیں؟ عید کے روز کھانا پینا پسند کرتے ہیں، بس اور کچھ نہیں ہے۔ اور اب پیش ہے موضوعات کی تفصیل۔ عید الفطر کی آمد پر وادی کے بازاروں میں کئی دنوں سے زبردست گہما گہمی دیکھنے کو ملی، جس دوران لوگوں کی بڑی تعداد ملبوسات کے ساتھ ساتھ بیکری اور دیگر ساز و سامان کی خرید و فروخت میں مصروف ہے۔ اسی سلسلے میں پیش ہے عاقب اور اویس کی یہ رپورٹ۔ عید الفطر کے پیش نظر وادی کے بازاروں میں حسب روایت کروڑوں روپے کی خرید و فروخت ہوئی، اور بازاروں میں خریداروں کے بھاری رش کی وجہ سے تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، خاص طور پر سری نگر کے لال چوک علاقے میں جیسے انسانوں کا سیلاب امڑ آیا ہو۔ اس دوران ہر سال کی طرح خریدار اپنے پسند کے کپڑے، زیور، جوتے اور بیکری وغیرہ خرید کر عید کی تیاری مکمل کر رہے تھے، اور دکاندار اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے پورے سال کا منافع کمانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ عید پہ بہت سارے کھلونے چلتے ہیں اور بہت سارے ٹوائز چلتے ہیں، اور ہم عید کی پریپریشن پہلے ہی سے کر کے رکھتے ہیں۔ ہم عید سے پہلے ہی کھلونے لاتے ہیں، ٹوائز لاتے ہیں، اور مختلف قسم کے ٹوائز لاتے ہیں بچوں کے لیے، اور گفٹ بھی چلتے ہیں کچھ، جیسے کہ فرینڈس گفٹ دیتے ہیں عید پہ، عید کارڈ چلتے ہیں، اور ٹیڈیز چلتے ہیں، اور جو ہوتے ہیں پاپیز چلتے ہیں، اور بہت سارے فلاور بھی چلتے ہیں۔ تو یہاں پہ انشاءاللہ عرفے کے دن بہت چرچا ہوتی ہے اور بہت خریداری ہوتی ہے، ہر کسی کے ریڈی میڈ شو روم، بیکری شاپس یہاں پہ جیسے جہاں پہ ہر کوئی چیز اویلیبل ہوتی ہے، اور وہاں پہ زیادہ چرچا ہوتی ہے۔ آج ایک دن میں لگ بھگ کتنے خریدار آتے ہیں عید کے ماحول میں؟ آج عید کے ماحول میں کبھی 1,10,000 بھی، کبھی 80 بھی، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے مارکیٹ پہ، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لوکیشن پہ، تو اس حساب سے سیل ہوتی ہے۔ باقی مہینے میں تو اتنا کام نہیں چلتا ہے جتنا بڑے دن میں چلتا ہے کام، باقی مہینے میں تو لوکل کا کام چلتا ہے، جو پروڈکٹ جو کیک وغیرہ ہے پلم کے وہ زیادہ نہیں چلتے، 35 وہ نہیں چلتے، وہ خالی اسی کے دن پہ چلتے ہیں، عید کے دن پہ۔ عید کی آمد کے ساتھ ہی ہم بنا سوچے سمجھے بازاروں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ہماری بیچارگی کا عالم دیکھ کر دکاندار بھی ہمیں لوٹنے میں کوئی کسر نہیں رکھتے۔ بازاروں کا حال دیکھ کر دل و دماغ میں خیال آ جاتا ہے کہ عید کے بعد قحط سالی یقینی ہے۔ عید کے روز صیام کے ضبط نفس کو بلا کر فضول خرچی کرنا اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنا محاسبہ کرتے ہوئے عید کو نہایت ہی سادگی کے ساتھ منانے کا عہد کریں۔ رمضان المبارک کے اخیر پر ہلال عید کا طلوع ہونا روزہ داروں کے لیے خوشیوں کا ایک بیش بہا سرمایہ لاتا ہے۔ آسمان کی بلندیوں پر عید کے چاند کا نمودار ہونا اسی طرح ہلال اسلام میں خوشی کی لہر دوڑاتا ہے، جیسے شعبان کے آخری روز رمضان کا چاند دیکھنے پر ہوتی ہے۔ عید سید سے متعلق مزید جانتے ہیں اسلامک یونیورسٹی کے شعبہ عربی کے سربراہ ڈاکٹر عبد المجید اندرابی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا۔ ہر قوم کی اپنی عید ہوتی ہے، بڑا دن ہوتا ہے، خوشیوں، مسرتوں اور شادمانیوں کا دن ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے رمضان المبارک کے اختتام پر، رمضان المبارک کے ختم ہونے پر جو دن آتا ہے اس کو عید کہتے ہیں۔ عید سے پہلے کی رات جو ہے اسے عرفہ کہتے ہیں۔ ہمارے لیے دونوں چیزوں کی یکساں طور پر اہمیت ہے۔ عرفہ انتظار کی رات ہوتی ہے، لیکن اس میں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں،
اور عرفہ ختم ہونے کے بعد جو صبح طلوع ہوتی ہے وہ ایک نوید لے کر، ایک مسرتوں اور خوشیوں کی سوغات لے کر وہ صبح طلوع ہوتی ہے، اسے عید الفطر کہتے ہیں۔ تو یہ فطر جو ہے، فطر مینز رمضان کے ختم ہونے کے بعد جو خوشی ہے، جو ہم صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، روزہ دار رہتے ہیں، ان سب چیزوں کی مسرتوں کا ایک آئینہ، مسرتوں کی ایک سوغات لے کر عید کی صبح آتی ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عید کے حوالے سے فرمایا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ، ہر قوم کی عید ہے، وَهَذَا عِيدُنَا، اور ہماری عید یہ عید ہے، عید الفطر۔ عید منانے کا ایک لاہ عمل جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا ہے صوم المرء معلقۃ بین السماء والارض حتی تؤدى صدقۃ الفطر، مسلمانوں کے روزے جو ہیں وہ آسمانوں اور زمین کے درمیان آویزان رہتے تب تک جب تک نہ صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ صدقہ فطر جو ہے عید نماز سے پہلے، اگر کوئی بچہ بھی تولد ہو جائے عید نماز سے پہلے تو اسے صدقۃ الفطر دینا ہے، اور ہر فیملی ممبر کا، ہر بالغ کا، ہر نابالغ کا، ہر بچے کا صدقہ جو ہے، صدقۃ الفطر جو ہے وہ ادا کرنا ہے عید نماز سے پہلے۔ اگر مسلمان عید نماز سے پہلے اپنی فیملی، اپنے ڈیپینڈنٹس کا صدقۃ الفطر نہیں دے پایا تو اس کا رمضان المبارک ناقبول ہے۔ اس کے پیچھے جو بہت بڑی حکمت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ودیت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے غریب، نادار، مفلوق الحال، بیوائیں اور سماج میں پچھاڑے ہوئے لوگ بھی ہماری ہی طرح اس عید میں شامل ہو جائیں۔ عید مبارک ہو، یہ چھوٹا سا جملہ اپنے اندر معانی کی ایک پوری کائنات سمائے ہوئے ہے۔ اس میں ایک لفظ عید ہے جو لغت میں بھی، عرف میں بھی اور شریعت کی اصطلاح میں بھی خوشی اور مسرت کے دن بولا جاتا ہے۔ خوشی کے لیے عید کا لفظ واضح کیا گیا ہے، جس میں یہ دعا پوشیدہ ہے کہ یہ دن زندگی میں اسی طرح آتا رہے۔ تو اس کا ایک خاص طریقہ ہے، صبح جو ہے فجر نماز کے بعد، جہاں تک جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، عطر لگانی ہے، نیا لباس لگانا ہے، مسواک کرنا ہے، صفائی کا اہتمام کرنا ہے، اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کا ذکر کرنا ہے، اور اس طرح سے عیدگاہ جانے کا اہتمام کرنا ہے۔ چاہے صدقۃ الفطر ہے یا زکوٰۃ ہے، اس کی ادائیگی کے بعد ہی عیدگاہ جانا ہے۔ عیدگاہ میں جس رستے سے جانا ہے تو واپس پلٹ کر دوسرے رستے سے اگر آ جائے تو مستحسن ہے، اگر نہیں آ جائے تب بھی اسی راستے سے واپس آ سکتا ہے، اور تکبیر اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر واپس اپنی فیملی میں داخل ہو سکتا ہے۔ عیدگاہ میں اس کا جانا اسی صورت میں مستجاب ہے جب وہ صدقۃ الفطر ادا کرے اور اپنے مال کی پاکیزگی کے لیے زکوٰۃ ادا کرے، کیونکہ اس پر جو ہے قرآن مقدس میں وَآتُوا الزَّکَاۃ، زکوٰۃ عطا کرو، اپنے مال کو پاک کرو زکوٰۃ کی ادائیگی سے، یعنی صاحب نصاب جو ہے 100 روپے کا 2.5 روپیہ بنتا ہے، اور 1 لاکھ کا 2500 روپیہ بنتا ہے زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو پاک کر کے یہ مسلمان جو ہے عید الفطر کو عیدگاہ میں جا سکتا ہے، اپنے بچوں میں عیدی بانٹ سکتا ہے، نئے کپڑے پہن سکتا ہے، عطر لگا کر خوشیوں اور مسرتوں کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا،
فضول خرچی مت کرو. فضول خرچی کرنے والا جو ہے شیطان کا بھائی ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم حد سے نہ بڑھیں. اس دن میں اچھے اچھے میٹھے میٹھے کھانے ہم نے پکانے ہیں اور میٹھا کھانا ہے. صبح مارننگ میں افطار بھی کھجور سے یا تمر سے اگر کیا جائے تو وہ بھی سنت ہے. لیکن حد سے نکلنا، تبذیر کرنا، حد سے زیادہ تجاوز کرنا کسی بھی صورت میں عید الفطر کو جائز نہیں ہے. اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ہے کہ یہ تبذیر کرنے والا، حد سے زیادہ بڑھنے والا اور ایکسٹرا ویگنسی کرنے والا، پروڈیگل بننے والا جو ہے یہ شیطان کا بھائی ہے. اسے عیدگاہ میں جانے کا کوئی حق نہیں ہے. ہر چیز میں اسلام نے ایک اعتدال اور ایک بیلنس رکھا ہوا ہے اور عید الفطر کے منانے میں بھی ایک اعتدال اور ایک بیلنس ہے. اس بیلنس کے تحت اگر عید منائی جائے تو وہ ڈھیر ساری خوشیوں کی سوغات لے کر آتی ہے. اللہ کرے کہ ہم سبوں کو رمضان المبارک کے روزے قبول کرے اور ہمیں عید الفطر کی مسرتوں، شادکامیوں اور شادمانیوں سے ہمکنار کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. قریب ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہونے کو آیا، لیکن پروگرام کو اختتام تک پہنچانے سے پہلے سنتے ہیں ہمارا کتھ پن سیگمنٹ. آج کے ہمارے کتھ پن سیگمنٹ میں ہم نے آپ سے پوچھا ہے آپ عید کے روز کیا کرنا پسند کرتے ہیں. عید کے روز کھانا پینا پسند کرتے ہیں، بس اور کچھ نہیں ہے. پہلے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، پھر بھی اپنے دوستوں کو وش کرنا چاہتے ہیں عید کے لیے. ریلیٹیوز کے گھر جانا بہت اچھا لگتا ہے. ہم اپنے ریلیٹیوز کے گھر جاتے ہیں اور بہت ساری پارٹی کرتے ہیں. عید کی نماز پڑھتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے جی. اپنے بھائیوں سے، مسلمان بھائیوں سے ملنا، اس کے بعد اپنے ریلیٹیوز وغیرہ ان کے پاس جانا، ریلیٹیوز کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا، ان کے گھر جانا. میں تو کچھ بھی نہیں کرتی ہوں، بس گھر میں بیٹھی ہوتی ہوں. پہلے ایک نئے کپڑے پہنتے تو پھر اس کے بعد نماز کے لیے جاتے، عید ہی لیتے ہیں گھر والوں سے. ہم یوزولی فرینڈس کے ساتھ آؤٹنگ پہ جاتے ہیں. ہم نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر کے رکھا ہوتا ہے کون سی پلیس. تو یوزولی ہم نے کشمیر کی ساری پلیسز دیکھی ہے. اب ایک دو پلیسز جیسے سمتھن ٹاپ ہم اس عید پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہاں پہ جائیں گے. تو عید پہ ہمیں یہی پلانز ہوتے ہیں. یوزولی ہم عید پہ پہلے نئے کپڑے لگاتے ہیں اور اس لیے پھر صبح کی عید نماز پڑھتے ہیں. اس سے پہلے ہم بہت ساری ڈشز بناتے ہیں جیسے قورمہ ہے، یخنی ہے، مرغا وغیرہ جو بھی پسند ہو. دوستوں سے ملتے ہیں، دوستوں کے ساتھ گھومنے جاتے ہیں. عید نماز پڑھنے وہاں سے آتے ہیں، ہم ان سے عید ہی لیتے ہیں. جھگڑا ہوتا ہے بہت زیادہ اور اس کے بعد ہمارے ریلیٹیوز آتے ہیں عید سلام کے لیے، ہم جاتے ہیں ریلیٹیوز کے پاس. بس یہی التجا ہے کہ ہر کوئی مسلمان بھائی جو بھی ہے وہ اس عید پہ فضول خرچی نہ کرے، جو کہ ہمارے دین کے بالکل خلاف. سب لوگوں کو میری طرف سے عید مبارک. سامعین، برصغیر کے بیشتر حصوں کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر میں عید الفطر کی تقریب روایتی جوش و خروش کے ساتھ ساتھ عقیدت و احترام سے منائی جاتی ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ عید وادی کشمیر کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں کے لیے خوشحالی کا پیغام لے کر آئے گی. آمین. اور پیش قدم کی طرف سے اہل اسلام کو عید مبارک. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ ہمیں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے peshqadam@gmail.com. اس کے ساتھ ہی پیش قدم کا آج کا شمارہ اختتام کو پہنچا. اقرا صدیق، سہیل بٹ اور پروگرام کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. خدا حافظ. سب سے الگ ہے، سب سے جدا، نیا ہے یہ پیش قدم.